اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی تخلیق کی حقیقت کے حصہ دوئم کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، حصہ اول میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی معرفت اور اپنے نفس یعنی موت سے پہلے موت سے گزر جانے کے بعد انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد شروع ہوتا ہے۔ سامعین، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر تو اس میں کچھ بوئے گا نہیں تو پھر کاٹے گا کیا؟ سامعین، سب سے پہلے تو ہمیں اہل تلقین مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جس کا دل اس دنیا کی محبت سے بیگانہ ہو چکا ہو اور جس کا دل محبت الہی اور عشق الہی میں سرشار ہو اور جو فنا فی اللہ بقا باللہ کے مرتبہ کو پہنچ چکا ہو۔ سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسے شیخ کی پہچان کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم اپنے پہلے ٹاپک بیت کی اقسام میں مکمل وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ بیت حقیقی ہی واحد حل ہے اور حقیقت صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ بواسطہ مرشد کریم یعنی اللہ کی ہی ظاہری صفت کے ذریعے ہم اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ حقیقی بیعت کہلاتی ہے۔ اور یہ بیعت کھلے عام شریعام نہیں کی جاتی، خفی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس بیعت میں کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ باقی جتنی بیعتیں سرعام ہوتی ہیں یا سرعام سبق بتائے جاتے ہیں وہ ظاہری ہیں، اور ظاہری بیعت یا ظاہری سبق ہمارے لطائف کو بیدار نہیں کرتے۔ سامعین، یہ بات اٹل ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ جب اللہ واحد نے تجلی تنہائی وحدت سے نکل کر کثرت میں ظہور فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن و جمال کے جلووں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا، جس سے ہر دو جہاں اس کے حسن و جمال کی شمع پر پروانہ وار جلنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میم احمدی کا نقاب پہنا اور صورت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، میم دے اولے او پیا بولے، جانن والیاں جان لیا۔ سامعین، اور جب اپنے ہی آئینہ قدرت میں خود کو صورت محمدی میں دیکھا تو اپنے اس روپ پر خود ہی عاشق و فریفتہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی عشق نور محمدی کا جوہر خاص بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر شکن فرما کر نور احمدی سے 18,000 عالم کی کل مخلوق کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ سامعین، جب اللہ نے 18,000 عالم کی ارواح کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا تو ان سے پوچھا، الست بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے؟ سامعین، اس خفی آواز پر تمام روحیں خاموش رہیں۔ یہی معرفت کا حقیقی نقطہ ہے کہ جب تک حسن جانا دیکھ نہ لیں، دل کہاں دیکھے کے ساتھ لگتا ہے۔ دل تو ظاہری آنکھ سے نظر آنے والی
اس منحوس جاہلی رنگین دنیا میں ہی لگے گا نا۔ سامعین، پھر ایک روح جو بولی، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا گویا اللہ کو دیکھا۔ سامعین، نور وحدت سے جدا کر کے نور احمد جو بنایا گیا، وہ میم کے برخے سے آواز آئی، قالو بلا، کہ بلا شبہ تو ہمارا رب ہے۔ پیچھے پیچھے تمام ارواحیں چہرہ محمدی کی طرف دیکھ کر بولنے لگیں، قالو بلا، قالو بلا۔ آج بھی معرفت چہرہ محمدی کی پہچان اور مشاہدے سے ہی شروع ہوتی ہے، اور روح جب حسن مصطفیٰ کی تجلی سے خود کو بیدار کر لیتی ہے تو پھر بول اٹھتی ہے، قالو بلا۔ سرکار سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ الستو بربکم سنیا دل میرے، نت قالو بلا کو کہندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی۔ یعنی اس پردیس میں جب ہمیں پیا کی محبت نصیب ہوئی، پیا کے ساتھ دل لگ گیا، دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھ گئے، تو حب وطن جو ہم پر غالب آ گئی۔ آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ معاف کری مینو رہزن دنیا، جڑی حق دا راہ ڈکیندی ہو، یعنی اس دنیا کی محبت سے معافی چاہتا ہوں جو مختلف ہیلے بہانوں سے حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ سامعین، حدیث کا مفہوم ہے کہ عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سامعین، یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، کیونکہ عشق و محبت کی امانت اس کی سر آئی ہے، اور یہی اس امانت کا وزن اٹھا کر اپنے حقیقی گھر لوٹ سکتا ہے۔ اپنی ہستی سے گزر کر خود کو ذات میں فنا کر کے اللہ کریم کا فرمان ہے، ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن عاشق انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔ سامعین، یہاں نفس امارہ رہزن نفس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عشق کا بوجھ نفس امارہ پر بھاری ہے، اور نفس کی اکڑ کو، تکبر کو، ضد کو، اس کے اندر سے ہر برائی اور شہوت کو مٹا کر راکھ کر دیتا ہے یہ عشق۔ اس لیے اللہ نے پیار سے فرمایا وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نفس امارہ سے دوستی رکھتے ہیں وہ حقیقی بیعت اور وہ امانت جو مرشد کے سینہ میں ہے، وہ ملنے کے بعد بھی اس امانت کو اٹھا نہیں پاتے اور ہیلے بہانے سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن آج بھی جو اس امانت کو اٹھا لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ حقیقی معنوں میں انہیں فرشتوں کی جماعت میں اپنا نائب و خلیفہ بولتا ہے، وہ اللہ کے ہم راز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے حقیقی راز کو وہ پا لیتے ہیں۔ سامعین، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ سامعین، اس دنیا میں انسان صرف امتحان کے لیے آیا ہے کہ کیا جو یہ اقرار کرتا ہے کیا یہ اپنے قول میں سچا بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی انسان کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر نفس رہزن اور دنیا کی ظاہری رنگینی کا حجاب ڈال دیا گیا، لیکن جو سچی طلب رکھنے والے ہیں وہ ان تمام حجابات کو توڑ کر اس ذات حقیقی کا قرب اور وصال پا لیتے ہیں۔ ایک دیپ سے کئی دیپ جلائے جاتے ہیں۔ ایک انسان کو قرب حق عطا کر کے اسے اس امانت پر پہرا دینے اور اسے باحفاظت اس کے اگلے حقدار تک پہنچانے کی ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہے۔ سامعین، گفتگو ابھی جاری ہے، اس کا آخری حصہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔